نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ نفلی نمازوں کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب آیا ہے۔ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج جو نوافل میں آپ سے ذکر کرنے والی ہوں وہ نماز اشراق کے حوالے سے ہیں، جس کے بارے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلوع آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے 2 رکعت نفل جو انسان پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کیا حاصل ہوگا، اس کو 10 لاکھ محلات اللہ پاک جو ہے وہ جنت میں دیں گے، اور ہر محل کے اندر 10 لاکھ حوریں ہوں گی، اور ہر حور کے جو ہے وہ 10 لاکھ خادم ہوں گے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے اس کا مکمل طریقہ کار، اس کی فضیلت میں آج آپ سے ذکر کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی انعام اور فضل و کرم اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نفل عبادات جو ہے وہ شروع کر دیں، کیونکہ اس کی اہمیت کے بارے میں حدیث پاک میں کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ اپنے جن اعمال سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھ کو وہ اعمال ہیں جن کو میں نے ان پر فرض کر دیا، اور میرا بندہ برابر نفلوں کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اللہ پاک اس سے کام لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا پر انسان آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز میں راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی رضا دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کروں گی کہ آپ اب ضرور نوافل کا بھی اہتمام کریں گے، نفلی عبادات کا بھی اہتمام کریں گے۔ نماز اشراق کے بارے میں آج آپ سے ذکر کروں گی۔ یہ حدیث مبارکہ میں اشراق کی نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ آفتاب نکل کر بلند ہو جائے، یعنی جو زوال کا ٹائم ہے وہ ختم ہو کر آفتاب نکل آئے، پھر اس نے 2 رکعت نفل پڑھے، پھر یہ 2 رکعت نفل پڑھے تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مصلی پر بیٹھا رہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے مصلی سے اٹھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان سوائے اچھی باتوں کے اور کچھ نہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ کہ سمندر کی جھاگ کس سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو تو اس کے گناہوں کو معافی ہو جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور نماز اشراق کی فضیلت کے بارے میں وہ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ارشاد فرما رہے تھے جو شخص نماز فجر مسجد میں پڑھ کر وہیں بیٹھا آفتاب کے طلوع ہونے تک ذکر الہی کرتا رہے اور طلوع آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ہر رکعت کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر 10 لاکھ محل عطا فرمائیں گے، اور ہر محل کے اندر 10 لاکھ حوریں ہوں گی، اور ہر حور کے 10 لاکھ خادم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ اوابین میں شمار ہوگا، یعنی وہ یہ غنیت الطالبین کے جو ہے حدیث ہے۔ حضرت نافل رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر کے اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ اسی وقت تک بیٹھا رہے کہ اس کے لیے اشراق کا وقت ہو جائے تو اس کی نماز فجر ایسے ہو جائے گی جیسے کہ کسی کا مقبول حج اور عمرہ۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھ کے طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھے رہتے تھے، اور جب ان سے ان کے قیام کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی غنیت الطالبین کی حدیث ہے۔ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ نماز اشراق 2 رکعت نفل ہیں جو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں
सूरज के एक नेज़ा बुलंद होने तक यानी सूरज के पूरा निकल आने पर पढ़े जाते हैं। बेहतर यह है कि इसकी पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लें और दूसरी रकत में आमन रसूल से आखिर तक पढ़ लें। अगर ये आयत मुबारक याद ना हो तो जो भी याद हो आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब अल्लाह ताला से दुआ करें। इशराक की नमाज जो है वो 4 रकत भी पढ़ी जा सकती है, 2 भी पढ़ी जा सकती है, 4 भी पढ़ी। सूरह शम्स पढ़ लें। सूरह शम्स की भी बहुत ज्यादा फजीलत आई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह शम्स पढ़ लेता है तो जितनी भी चीजों पर सूरज तुलू होता है तो उन तमाम चीजों से वो सूरह शम्स पढ़ना जो उसके लिए बेहतर है, यानी कि उन तमाम चीज़ों की भलाइयाँ उसको हासिल हो जाती हैं जिन पर सूरज तुलू होता है। तो नमाज फजर के बाद सूरज शम्स की भी तिलावत का एहतमाम करें। और ये जो फजाइल जो है हदीस मुबारक में बताए गए हैं, इसका तरीक़ाकार तो आपको जिस तरह से आसान लगे बस आप नफली नमाजों का एहतमाम करें। जिस तरह से भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, कोई भी इसके लिए कोई ख़ास सूरत जो है वो मुख्तस नहीं है। आप जिस तरह से आपको आसान लगे, जो सूरज याद हो, कुल हुवल्लाहु अहद हो, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास हो, जो भी आपको याद हो आप उसके हवाले से पढ़ सकते हैं। बस नमाज इशराक का एहतमाम करें, क्योंकि नफली नमाजें पढ़ने से इंसान अल्लाह ताला के करीब हो जाता है और अल्लाह ताला की रजा के लिए जीना शुरू कर देता है। फिर अल्लाह ताला उसको राजी करने में लग जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को राजी करें नफली नमाजों के जरिए। इंशाअल्लाह मैं ये सेशन का आगाज किया है और इसमें जो है वो तमाम इंशाअल्लाह ताला हदीस की रोज से मैं आपके साथ तमाम नफली इबादत को जो वो शेयर करूंगी, जैसे नमाज इशराक, चाश, अवाबीन और तहज्जुद की नमाज है, सलातुत तौबा, सलातुत तस्बीह, वो तमाम मैं आपसे जिक्र करूंगी। सलातुल हाजत मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी जो नफली नमाजें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी अहादीस मुबारक की रोज से, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके साथ ऐसे अमाल लेकर आऊँ जो अहादीस मुबारक से साबित होता हूँ, ताकि मैं भी मुतमईन रहूँ और आपको भी तसल्ली रहे कि हम जो अमाल करें वो हमारे नबी ने हमें बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि मज़ीद लोग जो हैं वो जन्नत में महल्लात तामीर करने वाले बन जाएं, हूरों के जो है वो मालिक बन जाएं और खादिमों के मालिक बन जाएं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और इस बात को जहन में रखा करें जो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया वो अमल आगे शेयर कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बल्लिगु अन्नी वलो आया के तहत के पहुँचाओ मुझसे, ख्वाह वो एक आयत ही क्यों ना हो, के तहत हम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे पहुँचाने वाले बन रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी तबलीग का एक ज़रिया है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है तो मेरी उम्मत की जिम्मेदारी है कि वो मेरे जो अहादीस को, मेरे दीन को आगे फैलाएं। तो ये नबियों वाला काम अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसको आगे पहुंचाना है, लोगों तक शेयर करना है, ताकि हमें इसका सवाब मिले और हम भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे पहुंचाने वाले बन जाएं। इसी के साथ इजाज़त है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।